پیارے دوستوں، دنیا بھر میں بہت سے کیلنڈرز استعمال میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقبول گریگورین کیلنڈر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دنوں کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر مہینے میں 30 یا 31 دن ہوتے ہیں۔ تاہم فروری کا مہینہ ان میں بالکل مختلف ہے۔ اس مہینے میں 30 یا 31 کے بجائے صرف 28 دن ہوتے ہیں اور ہر 4 سال بعد فروری میں ایک اضافی دن آتا ہے اور مہینے میں کل 29 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر 4 سال ایک دن لمبا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فروری میں دنوں کی تعداد دیگر مہینوں سے کم کیوں ہے؟ مہینوں کی کل تعداد اور پھر ان کے دنوں کی تعداد کا تعین کب اور کس نے کیا؟ چند گھنٹوں کی وجہ سے دنیا کا نظام کیسے درہم برہم ہو سکتا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، قمری کیلنڈر دنیا کے قدیم ترین کیلنڈروں میں سے ایک ہے۔ چاند کی مختلف شکلوں اور مراحل کی مدد سے یہ کیلنڈر سب سے پہلے 3500 قبل مسیح کے آس پاس میسوپوٹیمیا میں رہنے والے کچھ قبائل نے ترتیب دیا تھا۔ قمری کیلنڈر میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں، یعنی یہ کیلنڈر چاند کے 12 مراحل پر مبنی ہے اور ہر مرحلہ ایک ماہ کا ہوتا ہے اور ایک قمری سال 354 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک اور قدیم ترین کیلنڈر یعنی رومن کیلنڈر اسی کیلنڈر کی بنیاد پر بنایا گیا۔ تاہم اس رومن کیلنڈر میں مہینوں کی کل تعداد 10 تھی۔ سال مارچ میں شروع ہوتا اور دسمبر میں ختم ہوتا۔ 6 مہینے 30 دن کے تھے، جبکہ 4 مہینے 31 دن کے تھے۔ اس طرح ایک سال 304 دن کا تھا۔ 1715 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ نے اس کیلنڈر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے مکمل طور پر قمری بنانے کا ارادہ کیا۔ رومی برابر تعداد کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور قمری کیلنڈر سال میں دنوں کی کل تعداد 354 تھی، جو ان کے لیے ایک بہت برا شگن تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے نئے کیلنڈر میں ایک سال میں کل دنوں کی تعداد کو 355 کرنے کا فیصلہ کیا۔ رومی شہنشاہ نے 2 مہینے جنوری اور فروری کا اضافہ کیا۔ دونوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رومن کیلنڈر میں جفت اعداد سے بچنے کے لیے ایک مہینے میں کل دن 30 یا 31 کے بجائے 29 یا 31 کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم کل 355 دنوں تک پہنچنے کے لیے ایک مہینے کے لیے 29 یا 31 سے کم دن کا ہونا ضروری تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو سال 350 اور 54 دن کا ہوتا، اور اگرچہ قمری سال میں بھی اتنے ہی دن ہوتے ہیں، لیکن اس طرح رومیوں کے مطابق پورا سال منحوس ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کسی ایک مہینے سے کسی ایک دن کی قربانی دینا بہتر سمجھا اور اس کے لیے فروری کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی اس مہینے میں اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں اور کچھ رسومات ادا کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ مہینہ پہلے سے ہی روحوں سے منسلک تھا۔ اب فروری کے 28 دن ہونے کے بعد رومن سال میں دنوں کی کل تعداد 355 تھی، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اصل مسئلہ اب شروع ہوا جب مہینے اور موسم آگے پیچھے ہونے لگے۔ اب رومن کیلنڈر کے مطابق ایک سال میں 355 دن اور 12 مہینے ہوتے تھے۔ 11 مہینے یا تو 29 یا 31 دن کے ہوتے تھے، لیکن فروری میں 28 دن ہوتے تھے۔ قمری کیلنڈر کے مطابق ایک سال 354 دن کا ہوتا ہے۔ تاہم رومی شہنشاہ نے اس تعداد میں ایک دن اضافہ کیا تھا، جبکہ مہینوں کی کل دنوں کی تعداد میں بھی گڑبڑ ہوئی۔ کچھ سالوں سے اس کیلنڈر میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن پھر موسموں اور مہینوں کا فرق دیکھا گیا، یعنی سردیوں کے مہینوں میں گرمی اور گرمیوں کے مہینوں میں سردی پڑنے لگی۔ اس سے فصلیں بھی متاثر ہوئیں۔ اس سے بچنے کے لیے رومیوں نے دوبارہ کیلنڈر میں کچھ تبدیلیاں کی، لیکن یہ بھی ٹھیک ثابت نہ ہو سکی۔ دوستوں، موسموں اور مہینوں کی خلل کے بعد بالآخر 45 قبل مسیح میں رومی حکمران جولیس سیزر نے رومن کیلنڈر میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ماہرین کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ سورج کی حرکات پر مبنی کیلنڈر تیار کریں۔ مصری قوم پہلے ہی سے شمسی کیلنڈر استعمال کر رہی تھی۔ اب ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر کیسے کام کرتا ہے اور ایک دن اور ایک سال کی مدت کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی 8 سیارے اور ایک سورج پر مشتمل ہے۔ ہمارا سیارہ زمین سورج کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گھومتا ہے۔ اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں جو وقت لگتا ہے اسے ہم ایک دن کہتے ہیں، یعنی ہمارے سیارے کو اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اسی طرح زمین کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں جو وقت لگتا ہے اسے سال کہا جاتا ہے، اور زمین کو سورج کے گرد ایک چکر
چکر مکمل کرنے میں تقریباً 365.2 یا پھر 5 دن لگتے ہیں، جسے ہم عام طور پر صرف 365 دن سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جولیس سیزر نے پرانے رومن کیلنڈر میں تبدیلیاں کی اور نیا کیلنڈر بنایا۔ اسے شمسی کیلنڈر کے برابر لانے کے لیے ایک سال میں کل 10 دن کا اضافہ کیا گیا، یعنی پہلے ان مہینوں میں 29 یا 31 دن ہوتے تھے، اب شمسی کیلنڈر کے مطابق ہر مہینے میں دنوں کی تعداد 30 یا 31 تھی۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن فروری کا مسئلہ جو کا تو تھا۔ سال کے 365 دن اب اس نئے کیلنڈر میں مکمل ہو چکے ہیں، تاہم جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ایک سال بالکل 365 دن کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ 365 دن اور تقریباً 6 گھنٹے ہیں۔ سال کی بنیاد پر یہ 6 گھنٹے اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن دوستو ہر 4 سال میں ان 6 گھنٹے میں 24 گھنٹے کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی پورا ایک دن۔ اس کا مطلب ہے کہ 400 سال میں ہمارا کیلنڈر ایک دن آگے ہوگا۔ 4 سال میں ایک دن کا مطلب ہے 400 سال کے بعد 100 دن اور 800 سال بعد پورے 200 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ یعنی فرض کریں کہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق یہ جون کا مہینہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جنوری کا موسم ہوگا۔ ہمارے نزدیک گرمیوں کے مہینے ہونے چاہیے، لیکن سیارہ زمین کی گردش اور ہمارے کیلنڈر میں فرق کی وجہ سے ہمارا کیلنڈر اصل وقت سے آگے چل رہا ہوگا، لہٰذا موسم سرد آ جائے گا۔ یعنی ایسی صورتحال میں ایک سال اپنی اصل مدت سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور سالوں کا یہ فرق صدیوں کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اب چونکہ مسئلہ 6 گھنٹے کا ہے، جو کہ ایک دن کا چوتھائی حصہ بنتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جولیس سیزر نے ہر 4 سال بعد فروری میں دنوں کی کل تعداد 29 کر دی۔ یعنی ہر وہ سال جو 4 سے تقسیم ہوتا ہے اس کو ایک دن زیادہ دیا جاتا ہے، تاکہ 4 سال بعد اس ایک دن کی کمی پوری ہو جائے اور موسم، دن اور سال آگے پیچھے ہونے سے بچ جائیں۔ اس سال میں 366 دن ہوتے ہیں اور اسے لیپ ایئر سال کہا جاتا ہے۔ رومیوں نے اپنے موسم اور سال کیسے طے کیے؟ ایسا کرنے کے لیے سال 46 قبل مسیح کو 445 دن کا منایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال لاپتہ دنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 365 دنوں سے زیادہ طویل تھا۔ دوستو کئی صدیوں کے بعد اس کیلنڈر میں ایک اور مسئلہ دیکھنے میں آیا، یعنی ایک سال میں جو 365 دن کے علاوہ 6 گھنٹے اضافی تھا، یہ پورے 6 گھنٹے نہیں بلکہ 5 گھنٹے 46 منٹ اور 48 سیکنڈ کا تھا۔ یعنی لیپ سال ایئرز میں جو 24 گھنٹے شامل کیے گئے وہ کچھ زیادہ اضافی تھے۔ یہ مسئلہ پوپ گریگوری نے 1582 میں حل کیا تھا۔ اس نے ایک اصول بنایا کہ ہر 4 سال بعد فروری 29 دن کا ہوگا، لیکن وہ سال جو نئی صدی کا آغاز ہوں گے، یعنی صدی کے سال جیسے کہ 1700، 1800، 1900، 2000 وغیرہ، اگر یہ ایک صدی کا سال ہے تو یہ صرف ایک لیپ ایئر سال ہوگا۔ اگر اسے 400 سے تقسیم کیا جائے، مثال کے طور پر 1700، 1800، 1900، 400 سے تقسیم کریں تو یہ پورے تقسیم نہیں ہو سکتے، کچھ ریمائنڈر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سال 1600 اور 2000 کو 400 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان سالوں میں فروری کے 29 دن ہوں گے۔ اس طرح ان صدیوں میں صرف ایک دن کا اضافہ نہ کر کے جو 400 سے تقسیم نہیں ہوتے، چند اضافی منٹوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی سالوں میں لیپ ایئر سال صرف 4 سال کے بعد آتا ہے۔ ان نئے اصول کے بعد کیلنڈر اب گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کیلنڈر اب بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔